اعتکاف کرنے والے کو دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، خاص انعام۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو پہلا انعام یہ ہے، فرمایا یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلا اشرا دوسرا اشرا باہر پھرتا رہا، اولاد میں، بیوی بچوں میں، گھر میں، منڈی میں، بازار میں، مختلف جو ہے وہ اس کی مصروفیت تھی، لیکن جو ہی وہ آخری اشرا آیا اس نے اپنا بستر اٹھایا اور کمر کس لی اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے در پہ بیٹھ گیا۔ تو جب اللہ کے گھر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اب میرے در پہ آ گیا ہے، تو اگر ناپاک تھا، پلید تھا، گناہوں کی آلودگی تھی، تیرے باطن میں مسئلہ تھا، کجی تھی، کمی تھی ظاہر اور باطن میں، تو فرمایا کہ تو 10 دن میرے در پہ بیٹھا ہے تو میں تجھے پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا۔ بہت بڑا یہ انعام ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کر لے تو فرمایا 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو ہے حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو جو ہے بعد ملے، دوری ملے، جہنم سے جو ہے آزادی ملے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو یکم رمضان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اعتکاف کیا، 10 دن اعتکاف کرتے رہے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے پہلے عشرے کے اندر نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھی ترغیب دی، جو بیٹھنا چاہے، جس کے اندر طاقت ہمت ہو وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ پھر حضور نے 20 روزے تک اعتکاف کیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ التمسوہا، اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے، اور پھر آخری عشرے کے اندر بھی بتایا گیا کہ 5 طاق راتوں میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اعتکاف والا جو ہوتا ہے معتکف، سب سے بڑی خوش نصیبی اس کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ پرانے وقتوں میں روایات میں ملتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص تھا، ایک روایت میں اس نے 83 سال اللہ کی عبادت کی، رات کو قیام کرتا، دن کو جہاد کرتا، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا، قیلولہ کرتا، پھر جو ہے جہاد کے لیے نکل پڑتا۔ ایسی زندگی گزری تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کے حوالے سے آگاہ کیا، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تو بتایا تھا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں 60 اور 70 برس کے درمیان ہوں گی، اور ان لوگوں نے تو بڑی باتیں کی ہیں اور بڑی محنت کی ہے، جہاد کیا ہے، قیام کیا ہے، رات دن اللہ کی بندگی میں رہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ بہت زیادہ اعمال صالحہ سے محبت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ عبادات میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ لیکن ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 83 سال نہیں، ایک شخص تھا جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت اور بندگی کی ہے، رات کو قیام اور دن کو جو ہے جہاد۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تو صحابہ نے عرض کی، حضور پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، انہوں نے اتنی عبادات کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، اور ہماری عمریں 60-70 برس کے درمیان ہے، اور ان کی 1000 سال عمر، یہ اتنی سال انہوں نے عبادتیں کی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کو اتارا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ایک عام رات نہیں ہے، فرمایا خیرم، یہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کہاں اور ایک رات کہاں، اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے اور لیلۃ القدر کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک خاص رات ہوتی ہے، سال میں
ایک رات ہی آتی ہے لیلۃ القدر کی، جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ سمندر گھر کے سامنے بہہ رہا ہو، دریا کے کنارے پہ انسان رہتا ہو اور پھر بھی پیاسا رہے، چراغ تلے اندھیرا ہو کہ رحمت برس رہی ہو، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر آئے اور چلی جائے، اور انسان ٹی وی پہ بیٹھا رہے، انسان میچ پہ بیٹھا رہے، انسان تاش پہ بیٹھا رہے، اور انسان جو ہے دنیا کی مستی میں ہو، انسان گانے سن رہا ہو، انسان شراب پی رہا ہو، انسان ناچ رہا ہو، اللہ معاف کرے، تو یہ جو رات آنے والا آخری عشرہ ہوگا، تو اس کے اندر اگر اعتکاف کوئی بیٹھ سکتا ہے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر اعتکاف کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے۔ لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان کا بھی حیا نہیں کر رہے، بزرگ سفید داڑھی والے، ان کو نچوایا جا رہا ہے، لوگ ناچ دیکھ رہے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، انعام ملے گا، موٹر سائیکل ملے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قوم کو جو ہے تماشے پہ لگا دیا ہے، شرم حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ تو خدارا یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ناچنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ گانے سننے کا اور بدماشی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں کہ نہ ہوں۔ تو لہٰذا خاص مہربانی کرنی ہے اپنے اوپر، بلکہ اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو سختی سے آرڈر اور حکم دیں کہ اس رات کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی خوش نصیب اس رات کو پا لے تو وہ کیا کرے، کون سی دعا مانگے کسی کو نصیب ہو جائے؟ بہت خوبصورت سوال تھا، اور مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شب قدر پا لے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو دعا مانگے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ اے اللہ انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو جب معاف کرنے والا بھی ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، یا اللہ فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، فاعف عنا، ہمیں بھی معاف کر دے، یا غفور، اے بخشنے والے، اے مہربان، اے معاف کرنے والے۔ تو یہ دعا مانگے۔ اور بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرمایا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، فساد برپا کر دیں گے، دنیا کا امن تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہ بنائیں، تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت لوگ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے جو زمین پر پہلے کبھی نہیں اترے، اور انہیں کہتا ہے جا کے دیکھو۔ فرمایا کہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تنزل الملائکہ، فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جا کے دیکھیں، تم کہتے تھے کہ خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، جا کے دیکھو وہ سارے میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، وہ تو رو رہے ہیں، وہ فریادیں کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کے ان کو گواہ بنواتا ہے تاکہ تم گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے مجھ سے یہ معافی مانگی ہے، مجھ سے جنت کا سوال کیا، جہنم سے جو ہے پناہ مانگی ہے۔ تو خوش نصیب ہوگا جو اس رات کو، ان راتوں میں، پاک رات 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، تو اس شب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالخصوص جتنے دن ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اور میں یہاں بھی ایک اور بات عرض کر دوں، جو لوگ معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اچھا اعتکاف کرتے ہیں، وہ اپنی تسلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کچھ نوجوان نسل ایسی بھی پیدا ہوئی ہے، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، بعض اوقات تو گھر سے تنگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کام چور ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے فیکٹری سے یا کسی ادارے سے چھٹی لے لی اور کہا کہ چلو مفت کی روٹیاں تو کھائیں گے، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے پیپسی کی بوتل آ رہی ہے، کوکا کولا آ رہی ہے، آج دودھ سوڈا آ جائے، آج فلاں چیز پکا کے بھیج دیں، موبائل چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، مجھے تو پچھلے سالوں میں خبر ملی تھی، ایک جگہ پر جو ہے معتکف نوجوان بیٹھ گئے، مسجد میں تاش کھیلنا شروع کر دیا اعتکاف والوں نے۔ یہ ہماری غیرت ایمانی ہے، خدا کے واسطے جو اعتکاف بیٹھے، جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی ذرا دیکھے، اور جو ایسی حرکت کرے فوراً جو ہے اس کو نکال دیا جائے۔ پہلے کچھ شرائط طے کر دی جائے کہ مسجد کے آداب کا خیال پہلے ضروری ہے، کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد کا آداب کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر صاف ظاہر بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، بالغ بیٹھتے ہیں، اطلاع ہو جاتا ہے تو ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، علم سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، علم دین پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، جرابیں ساتھ رکھیں، اگر احتلام ہو جائے تو جرابیں پہن کے آئیں، پلیت پاؤں سے جو ہے مسجد میں چلنا جو ہے ناپاک، مسجد میں نہیں چل سکتا۔ تو اپنی ساری لوازمات کا خیال رکھ کے اللہ کے رضا کے لیے اعتکاف والا جب بیٹھے، اس کا چہرہ دیکھنے والا ہو، پھر جب اٹھے تو چمک رہا ہو، پتہ چلے کہ اس کے چہروں سے شعاع اور نور نکل رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اعتکاف بیٹھنا ہے تو خوبصورت انداز سے خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جو ان کی نماز والی جگہ ہوتی ہے وہ بھی خاص خیال رکھیں، اور مسجد میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں اسی جگہ کو مسجد بنا کے جو ہے وہ بیٹھیں، اور کھانا پینے کے لیے جو ہے انہیں ساری چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں اٹھ رہا تو وہ جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کے، اگر کوئی کھانا بنانے والا نہیں تو کھانا بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر مرد مسجد میں بیٹھا ہے، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے خود جا کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے یا لے کے آ سکتا ہے، بغیر کسی بولے جائے، اور صرف اگر کوئی ایسا عذر اور مجبوری ہو۔ موبائل فون رکھتے ہیں، کالیں کرتے رہیں، پیکج لگائے ہوئے ہیں، اور جو ہے باتیں کرتے رہیں، واٹس ایپ یوز کرتے رہیں، پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو معاملہ تھا کہ دنیا سے کٹ جائیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو لہٰذا مہربانی کریں، اعتکاف میں بیٹھ کر جو ہے رب کو راضی کریں، حج عمرے کے ثواب کمائیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹیں، اور جو ہے اپنی خالی جھولی، اپنے دامن کو جو ہے رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے بھریں۔ اور پھر جب آپ اٹھیں، آپ کے گھر والے بھی کہیں کہ واقعی آپ نے اعتکاف کیا ہے، مسجد، اہل محلہ اور انتظامیہ بھی کہے کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور عید والے دن آپ کا چہرہ دیکھنے والا ہو۔ اچھا، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، 4 دن بندہ سگریٹ پی لے تو وہ کہتے ہیں میری عادت بن گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، 10 دن اعتکاف بندہ بیٹھا ہے، اپنے چہرے پہ جو ہے نبی کی سنت کا نور سجائیں، یہ نہ کہ اٹھیں، ابھی کپڑے اتر رہے ہوں، پردے اتر رہے اور بھاگ کے جاتے ہیں، جی پہلے حمام پہ جائیں گے، جلدی کریں جلدی کریں۔ حضور کی جو سنت تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، اس کو کاٹیں، نالی میں ڈال دیں، گندے پانی میں ڈال دیں۔ تو توبہ کا مہینہ ہوتا ہے، اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اگر بے نمازی تھے اعتکاف سے پہلے، تو اعتکاف میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ میں نماز پڑھوں گا، 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا۔ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، ان کی جو ہے عادات جو ہے عادت میں شامل کیا جائے، اور اس سے جو ہے بہت سارے، اور ایک اہم مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کہ پردے لگاتے ہیں، پردے لٹکے ہوتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے جماعت کا، تو ادھر سے بھی پردے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پردے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی صف کم ہو جاتی ہے، ادھر سے بھی صف کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو پوری صف گنہگار ہو جاتی ہے۔
پردے لگانا ضروری نہیں ہوتا، اگر کسی نے لگایا بھی ہے، جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو ان پردوں کو جو ہے اٹھا دیا جائے، کیونکہ صف جو ہے ایک دیوار سے لے کر دوسری دیوار تک ہوتی ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بستر بچھا کے اور برتن پڑے رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہیں صف بنا دی جاتی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے منع ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کچھ باتیں میں نے اعتکاف کے حوالے سے عرض کر دی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا فیملی میں سے کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو یہ میری ویڈیو جو ہے ان تک پہنچا دی جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اگر کوئی سوال اعتکاف کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اس سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی بھی وضاحت کر دیں گے۔ آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دین کا خیر کا ایک میسج اس چینل سے، تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ سے ملتا ہے، تو آپ جو ہے سبسکرائب کر کے جو ہے آپ اس سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔